الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو عنوان ہے مسلم دنیا کے پچھلے 100 سال، یہ میں نے اس لیے سوچا کیونکہ ویسے تو مسلم تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو 1450 سال قریب اور ان تمام سالوں کی ایک تاریخ ہے، اور آج ہم جو ہیں جیسے ہیں اس تاریخ کا کچھ نہ کچھ اثر اس آج کے دور میں نظر آتا ہے. مگر اگر ہم پچھلے 100 سال کی تاریخ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ اثر آج ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم جن حالات میں ہیں ان پر پڑتا ہے. ہر 100 سال کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ بڑے بڑے واقعات اس میں ہوئے. پہلے رسول اللہ کا دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، مسلم فتوحات، پورا عرب مسلمان ہو گیا، پورا ایران مسلمان ہو گیا، مصر، اور پھر خلافت بنو امیہ، بنو عباس، اس کے بعد پھر خلافت عثمانی. اسلام کے اس دور نے کئی اتار اور چڑھاؤ دنیا نے دیکھے. مگر 1900 کے بعد، خصوصی طور پہ ورلڈ وار 1 اور اس کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اس نے اس دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ بہت دور تک یہ چینج ہونا مشکل ہے. مثلاً بہت سے ایسا وقت آیا کہ مسلمانوں پر حملے ہوئے، منگولوں کے چنگیز خان نے تباہی مچائی، مگر پھر اسلام بہت جلدی اس سے ابھر گیا. اور بھی ایسے اہم واقعات ہوئے جب اسلام پر، مسلمانوں پر تکالیف آئیں، مگر کچھ نہ کچھ پھر اس کے خلاف میں ایک تحریک اٹھی. کولونیلزم آیا، برٹش نے پورے جو ہے تقریباً بہت سی مسلمان ممالک پر قبضہ کیا، ڈچ نے قبضہ کیا، فرینچ نے قبضہ کیا. مگر پھر بھی 50-100 سال، کچھ کیسز میں 100-125 سال میں ان مسلمان ممالک نے ان کے قبضے سے چھٹکارا لیا اور یہ پھر سے ابھر کر سامنے آئی. مگر اگر پچھلے 100 سال کا جائزہ لے تو ان میں کئی ایسے چینجز آئے ہیں، ایک سسٹمیٹک چینجز آئے ہیں دنیا میں، چاہے وہ گلوبلائزیشن ہو جس نے تمام دنیا کے ممالک کو ایک دوسرے سے تجارت، ایک دوسرے سے میل جول کو بہت بڑھاوا دیا، چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہو جو انگلینڈ میں شروع ہوا، جو آج پوری دنیا میں اس کا جال بچھا ہوا ہے، اور چاہے آج کا ایجوکیشن سسٹم ہو، چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو. یہ ایسے کچھ سسٹمیٹک چینجز آئے مسلم دنیا میں، اور تمام دنیا میں، مسلم دنیا میں ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں، کہ اب ایسا لگتا ہے کہ 100-125 سال ہونے کے باوجود بھی کوئی ایک راستہ نظر نہیں آتا کہ کیسے اس سے باہر نکلا جائے. انہوں نے اور علاقے فتح کیے، اور آتے آتے یہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت بن گئی اس دور کی. اس جیسی عثمانی خلافت یا عثمانی حکومت کی جتنی پاورفل اور اتنی طاقتور کوئی اور حکومت دنیا میں نظر نہیں آتی تھی. انہوں نے بہت سارے کام کیے، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کام کیا. نئے اس کو جو ہے گن پاؤڈر رجیم بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت انہوں نے ہی گن پاؤڈر سے، یعنی بارود جو ہوتا ہے اس کے استعمال کا آغاز بھی انہوں نے بہت زیادہ کیا، اور قلعوں کو فتح کرنے میں اس کا بہت استعمال کیا. 1299 سے لے کر 1922 تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی. 1922 میں اس کا خاتمہ ہوا، تو اگر اندازہ لگائیں تو 623 سال کا ان کا دور رہا. یہ 623 سال کوئی چھوٹا موٹا دور نہیں ہے. 6 سینچری سے زیادہ کسی بھی حکومت کا باقی رہنا، قائم رہنا، ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی
کہ یہ جو عثمانی خلافت بنی تھی، حکومت بنی تھی، یہ لوگ بہت آرگنائز تھے. انہوں نے، اور اگر آپ ان کی گروتھ بھی دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1299 سے لے کے 1450 تک بھی ان کی گروتھ بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی. دھیرے 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 انہوں نے نئے نئے علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ کانسٹینٹینوپل، جس کو ہم آج استنبول بولتے ہیں، وہ کافی 200-250 سال کے بعد میں فتح ہوا. تو یہ دھیرے دھیرے پہلا جو ان کا 300 سالہ دور تھا، سلو پروگریس، سلو گروتھ، اور انہوں نے دنیا کے بہت بڑے خطے پر قبضہ کیا. اور یہ کتنا بڑا خطہ تھا؟ اس میں ایشیا بھی تھا، اس میں افریقہ بھی تھا، اور اس میں یورپ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا. تو اگر آج کے جو کنٹریز ہیں، آج جس طرح دنیا بٹی ہوئی کنٹریز میں، اس کا اندازہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومت ماڈرن ڈے ترکی سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھا. آج جو سیریا ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، اسرائیل ہے، عراق ہے اور یمن ہے، یہ سارے کنٹریز، صرف عرب لینڈ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ان کے قبضے میں تھے. اس طرح ایران کا بھی ایک بڑا حصہ ان کے قبضے میں تھا، اور نارتھ میں ارمینیا، جارجیا، یہ بھی ان کے قبضے میں تھے. یہاں تک کہ ان کا بارڈر چائنا سے جا ملتا تھا. اسی طرح ان کا بارڈر نارتھ میں رشیا سے بھی جا ملتا تھا، کیونکہ کریمیا جو ہے، کریمیا اور یوکرین کا بھی کچھ حصہ جب ان کی پیک تھی، یہ بھی سلطنت عثمانی کے قبضے میں تھا. اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا ویسٹ میں چلے جائیں تو ایجپٹ، افریقہ کی بات اگر ہم کریں تو ایجپٹ کا ایک بڑا حصہ، اس کے بعد لیبیا کا ایک بڑا حصہ، یہاں تک کہ موروکو سے ان کی جو ہے بارڈر جا کے ملتی تھی. الجیریا پر بھی ان کا حصہ، ان کا قبضہ تھا. یہ سب افریقن کنٹریز ہیں. پھر اگر یورپ کی بات کریں تو جو ساؤتھ ایسٹرن یورپ آپ جس کو بولیں گے، جنوب مشرق جو یورپ کا حصہ ہے، اس کے تقریباً کنٹریز سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھے. جیسے گریس ہو گیا، اور پھر بوسنیا ہو گیا، ہرزیگووینیا ہو گیا، مونٹینیگرو ہے، کرویشیا ہے، ہنگری ہے، رومینیا ہے، بلگیریا ہے. اس طرح 27 ایسے کنٹریز تھے جس پر بنا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ، اور اس میں یورپ کی 8-10 کنٹریز ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی حکومت، بہت قوی حکومت، جن سے پورا یورپ کانپتا تھا. یہ لوگ وینا کی گیٹس تک پہنچ گئے تھے. وینا کے شہر پر بھی سیج کر دی تھی، یعنی اس پر بھی انہوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا تھا. وینا اٹلی میں ہے، تو اٹلی تک یہ پہنچ گئے تھے. اور اگر یہ تو زمین کی بات ہوئی، مگر جو قومیں ان کے قبضے میں تھی ان کا بھی اندازہ اگر لگا جائے تو یہ کوئی سنگل صرف عرب ہے یا صرف ترک ہیں، ایسا نہیں تھا. یہ لوگ جن قوموں پر حکومت کر رہے تھے، اس میں ترک تھے، ظاہر سی بات ہے، اور اس میں البینینز تھے، البینیا پر بھی ان کا قبضہ تھا. اس میں سربز تھے، سربیا پر بھی ان کا قبضہ تھا. یہ الگ الگ قومیں ہیں جن کے الگ الگ کلچرز ہیں، الگ الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں. اس طرح گریک، یہ الگ قوم ہے، ان کی حکومت میں گریکس بھی شامل تھے، اور بلغار شامل تھے، ارمینی شامل تھے، پرشینز شامل تھے، اور عربس بھی شامل تھے. تو انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا جس کو ملت سسٹم کہا جاتا ہے. ملت سسٹم کہ جب آپ نے اتنے بڑے ایریا پر قبضہ کر لیا اور آپ اتنا ہیٹروجینیس ہے، اتنے الگ الگ اقوام پر آپ حکومت کر رہے ہیں، تو ہر قوم کی الگ نیڈ ہوتی ہے، ان کا الگ کلچر ہوتا ہے، ان کا الگ سسٹم ہوتا ہے. ان کو گورن کیسے کیا جائے؟ جیسے آج ہندوستان میں بات ہوتی ہے یونیفارم سول کوڈ کی، کہ سب کے لیے جو ہے ایک قانون بنایا جائے تاکہ پوری قومیں ہندوستان میں ایک ہی طریقے سے گورن کی جائیں. مگر یہ تو بادشاہ تھی، انہوں نے ایسی غلطی نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگوں کو ایک ہی طریقے سے گورن کیا جائے گا، بلکہ ایک ملت سسٹم بنایا جس کے ذریعے ہر قوم کے پاس اپنے کوڈس تھے، ہر قوم کے اپنے اپنے سسٹم سے، انہیں اپنے کلچرز پر، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی تھی. تو یہی بھی ایک وجہ تھی کہ جو رعایا تھی وہ خوش تھی ان سے، اور اس نے ایسی کوئی زیادہ بغاوتیں نہیں کی، اور 600 سال سے زیادہ کے عرصے تک یہ قائم رہی. مگر ظاہر سی بات ہے، کسی بھی حکومت ہو، دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں عروج ہے وہاں زوال بھی ہے.
जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती ही है। इनको वक्त लगा नीचे आने में, इनको 300 साल लगे। इट वॉज अ स्लो डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, यानी धीरे 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 इनका डिक्लाइन हुआ। और इनका जो डिक्लाइन है वो शुरू हुआ 18वीं सदी ईस्वी में, 1750 के आसपास। जो दूसरी कौम में थी यूरोप में, जो है वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उठ पड़ा था, फ्रेंच में फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था। उसके बाद वहाँ की कौमों ने तरक्की की और इनसे धीरे धीरे कुछ एरियाज़ लेने शुरू किए। मगर ये जैसे मैंने कहा कि 300 साल लगे इनको ख़त्म होने में। फिर 18वीं सदी में भी ये हुआ, 19वीं सदी में भी ये इसका सिलसिला और बढ़ा। एक दो वाक़यात 19वीं सदी के मैं बात करते हुए आगे बढ़ूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो यूरोप का इनका एरिया था जिसके बाल्कन्स कहा जाता है। बाल्कन्स असल में एक माउंटेन रेंज है जो बुल्गारिया और सर्बिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये इस माउंटेन रेंज में हैं। उसको उम्म तौर पे बाल्कन्स कहा जाता है। और रूमेलिया, ये इलाके इन्होंने एक जंग हुई जिसका नाम था, जो इन्होंने रशिया से लड़ी, रूसो तुर्किश वॉर्स 1877 और 1878 में। इसमें इन्हें शिकस्त हुई क्योंकि टेक्नोलॉजी के मैदान में ये लोग धीरे धीरे पीछे होते जा रहे थे। और रशिया उस वक्त का सुपर पावर था, रशिया से इनकी जंग हुई और एक बड़ा हिस्सा बाल्कन्स का जो था वो इन्होंने खो दिया। इसी तरह अल्जीरिया जो था, अल्जीरिया पर भी फ्रांस ने कब्जा कर लिया। फ्रांस भी उभरता हुआ एक सुपर पावर था। अल्जीरिया इज़ इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, मेडिटेरेनियन ओशन कनेक्ट होता है, मेडिटेरेनियन सी जो है उसका साहिल उसे लगता है। और इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया भी खो दिया। इसी तरह इजिप्ट पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। ब्रिटेन के भी इंटरेस्टेड थे। इजिप्ट का जो सुएज़ कैनाल है वो उस वक्त की और आज भी एक बहुत बड़ा अहम कैनाल है पूरी दुनिया की ट्रेड के लिए। जो सुएज़ कैनाल है उससे यूरोप का जितना भी ट्रेड शिप के ज़रिए आता है वो सुएज़ कैनाल के ज़रिए ही इंडियन ओशन में आता है और फिर एशिया और यूरोप की जो ट्रेड है उसके ज़रिए होती है। मेडिटेरेनियन सी को जो है कोई और रास्ता तो है नहीं बाहर आने का। एक तो पैसिफिक ओशन में जाता है जो अमेरिका की तरफ है, और अगर आप ईस्ट की तरफ देखें तो सुएज़ कैनाल इज़ दी ओनली वे। तो उनको इधर इंटरेस्ट था और बाद में उसकी अलग तारीख है। सुएज़ कैनाल पर उन्होंने कब्जा किया, फिर इजिप्शियंस ने, मिस्री कौम ने उस पर बगावत की और फिर वापस लिया। बहरहाल इस तरीके से इटली ने लीबिया पर कब्जा किया। इनके एक और इटली से भी हुई, त्रिपोली, और फिर लीबिया का एक बड़ा हिस्सा इटली ने इनसे जीत लिया। और मेडिटेरेनियन के बहुत सारे जो जजीरे थे ये भी इनके कब्जे से चले गए। इस तरह 1877 1888 तक, यानी 20वीं सेंचुरी के आगाज़ से 20-22 साल पहले तक इन्होंने बहुत बड़ा एक एरिया अपना खो दिया था। 1876 में असल में इनके सुल्तान बने थे सुल्तान अब्दुल हामिद दुआ। इन्होंने इसको संभालने की बहुत कोशिश की। उस वक्त भी ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था, यानी यूरोप का बीमार आदमी, क्योंकि वो अब इतनी ज़्यादा अपने एरियाज खो रहा था, उसकी ताकत उसकी कम होती जा रही थी। मगर सुल्तान अब्दुल हामिद ने बहुत कोशिश की कि इसको फिर से रिवाइव किया जाए, इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाएं। तो उन्होंने फ़ौज को तरक्की देने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स कायम किए, मिलिट्री स्कूल्स कायम किए, इंजीनियरिंग स्कूल्स कायम किए, इसी तरह मेडिकल स्कूल्स कायम किए। फाइनेंशियल जो सिस्टम था उसको चेंज करने की कोशिश की, मगर शायद इट वॉज टू लिटिल टू लेट कह सकते हैं कि बहुत देर हो चुकी थी। और फिर भी उनकी कोशिशों ने 30-35 साल तो इस पर कायम रखा। और गालिबन 1880s में इनकी एक जंग हुई ग्रीस से और उन्होंने ग्रीक को फतेह कर लिया। तो ऑटोमन एम्पायर ने बहुत वक्त के बाद एक जंग जीती, वो ग्रीक के साथ थी। मगर फिर उस वक्त के जो सुपर पावर थे ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने एग्रीमेंट्स किए और जो इनकी फतेह थी जिसका मैग्नीट्यूड था उसको कम कर दिया। ऐसे एग्रीमेंट्स इनके साथ किए कि इन्हें और बांध दिया। एक और काम इन्होंने ये किया कि
ترک قوم اس وقت آٹومن امپائر اس وقت جو ہے انٹرنیشنل لونز بہت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، بہت مقروض ہو چکا تھا. تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، دیون عمومیہ اس کو کہا جاتا تھا. اور یہ دیون عمومیہ کا کام یہ تھا کہ ترکی کے تمام فائنانس، جب میں ترکی بول رہا ہوں تو میرے سے مراد جو آٹومن امپائر ہے، عثمانی حکومت ہے، اس کے تمام فائنانسز اس کے قبضے میں چلے گئے دیون عمومیہ کے ذریعے. اسے آٹومن پبلک ڈیٹ ایڈمنسٹریشن بھی کہا جاتا ہے، آٹومن پبلک ڈیٹ، کیونکہ اس کے سارے جو آفیسر تھے وہ پورے یورپینس تھے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ یورپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے تھے. تو یہاں تک کہ ان کا اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ ان کے جو ٹیکسز کلیکٹ ہوتے تھے 1/3 اس کا قریب 1/3 حصہ ڈیپٹ پے کرنے میں چلا جاتا. تو ظاہر سی بات ہے آپ سوچیے ایک کنٹری ہے یا ایک امپائر ہے، اس کا 33% آپ کا جو ریونیو ہے وہ ٹیکسز میں آپ باہر دے رہے ہیں، دوسرے کنٹریز کو دے رہے ہیں. تو آپ کے پاس کتنا پیسہ بچ جائے گا اپنی رعایا کے لیے، اپنی رعایا کے کام کے لیے، ملٹری کے لیے، ہاسپٹلس کے لیے، ترقی کے لیے، ریسرچ کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ان کی حکومت جو تھی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی. اس کے علاوہ جیسے ایک امپائر کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، 6 صدی ہو گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کرپشن کے بھی بہت سارے مسائل آ گئے تھے. نیپوٹزم، یعنی باپ آفیسر ہے تو بیٹے کو ہی آفیسر بنا رہا ہے، اس میں قابلیت کی جو ہے آپ چیک نہیں کر رہے ہیں، بس اس کا جو سسٹم ہے کہ بھئی میرا فائدہ ہو، آج جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے اکثر جہاں جہاں گنجائش ہے. تو وہ بھی ایک سسٹم آ گیا جس کی وجہ سے انیفیشینسیز، کوتاہی، کاہلی اور پھر کرپشن کا بھی ایک دور چل پڑا، جس سے اور مسائل بڑھتے گئے. اس کے علاوہ اگر دوسری تمام دنیا کی بات کریں تو اس وقت کولونیلزم عروج پر تھا، یعنی جو برٹن کی حکومت تھی، چاہے وہ ہندوستان پر ہو، ہندوستان سے مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، چاہے وہ ایجپٹ پر ہو، چاہے وہ انڈونیشیا پہ ڈچ کی حکومت ہو، چاہے وہ فرانس کی حکومت، ڈفرینٹ کالونیز ہوں. اس وجہ سے مسلم جو قومیں تھیں، مسلم رعایت جو تھی وہ بھی بٹی ہوئی تھی اور بہت کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ جہاں جہاں انہوں نے اپنی کالونیز بنائی اس ایریاز کو انہوں نے پورا تباہ کر دیا، اس کو پورا دبا دیا. ہندوستان کی اگر ہم تاریخ پڑھیں تو بنگال کے بارے میں آتا ہے کہ بنگال واز اے ویری رچ اسٹیٹ، بہت امیر ترین اسٹیٹ تھا، یہاں تک کہ پورا ہندوستان، اس کی جو GDP تھی مغل ایرا میں وہ 25% کی پوری دنیا کی جتنی سرمایہ کاری ہوتی تھی اس کی 25% آف دیٹ واز فرام انڈیا. انڈیا واز اے ویری پراسپرس اسٹیٹ. بٹ جب یہاں پر برٹن کی حکومت آئی تو انہوں نے دھیرے دھیرے انڈیا کو کمزور کرنا شروع کیا. تو بنگال کے بارے میں آتا ہے کہ بنگال میں کپڑے کی جو بناوٹ تھی، وہاں پر بہت سارے ملز تھے مینول، مگر برٹن چاہتا تھا کہ ان کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے، جو کپڑا بنتے تھے وہ لوگ مینولی اس کو ختم کیا جائے اور اس کی مشینیں وہاں بیچی جائیں. تو انہوں نے وہاں کے جو تمام کاریگر تھے اس کے انگوٹھے کاٹ دیے تاکہ یہ لوگ کپڑے بنا نہ سکے اپنے ہاتھ سے، اور پھر برٹش سے اس کی ملز خریدیں، یہاں کا را مٹیریل یوز ہو اور بہت سستے داموں میں پھر واپس وہی کپڑا برٹن کو بیچا جائے. اسی طرح انڈونیشیا میں بھی ایسا ہوا کہ جس فصل کی ضرورت یورپ میں ہوتی تھی اسی کو ہی اگانے کی اجازت وہاں دی جاتی تھی، تاکہ یہاں سے پھر وہ ڈچ ان سے خریدیں سستے داموں میں انڈونیشیا سے، پھر یورپ میں جا کر مہنگے داموں میں بیچیں. ایسی انہوں نے پالیسیز بنائی کہ مسلم قوم عام طور پر کمزور ہو چکی ہے. ظاہر سی بات ہے جو قوم کمزور ہو جائے گی اس میں طاقت کا بھی جذبہ کم ہوگا، طاقت نہیں ہوگی تو وہ کسی کا مقابلہ بھی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اسی طرح فرینچ نے الجیریا میں اور ایسے ہی کئی سسٹمز آ گئے جس کی وجہ سے ان کو بہت نقصان ہوا. اس کے علاوہ مسلم دنیا میں بھی کئی ایسی تحریکیں اس وقت ابھر رہی تھیں جن سے اگر آپ سوچیں کہ اتحاد جو تھا، مسلم اتحاد، اس کو بہت نقصان پہنچا. چاہے وہ وہابزم کی تحریک ہو، سعودی عربیہ میں جو آج کا سعودی عربیہ ہے وہاں پر آپسی انتشار بڑھ گیا. محمد بن عبد الوہاب نے اسلام کی خالص دین کو فالو کرنے کی جو انہوں نے تحریک چلائی اس کے خلاف بھی لوگ لڑے، اور تھوڑا اس میں جو ہے بٹنا قوم کا
انتشار پیدا ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات پوری دنیا میں ہو رہے تھے جس کی وجہ سے آٹومن امپائر دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو سلطنت عثمانی تھی، جو عبدالحامد تھے سلطان، 1876 سے لے کر 1909 یعنی 33 ایئرس تک ان کی حکومت رہی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو سنبھالے رکھا جائے، اس کو قائم رکھا جائے۔ ایک اور تحریک شروع ہوئی تھی، زائنزم تحریک 1897 میں، جو یہودیوں نے شروع کی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہودیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ بنایا جائے، ایک کنٹری بنائی جائے۔ پہلے بات ہوئی سوڈان میں اس کو بنایا جائے، پھر انہوں نے سوچا کہ نیو میکسیکو امریکہ کا جو ایک اسٹیٹ ہے وہاں پر اس کو بنایا جائے، مگر پھر آخر میں انہوں نے طے کیا کہ یہ جو ہے جیروسلم کا جو ایریا ہے وہاں پر ہم اپنی کنٹری بنائیں گے۔ تو جیروسلم تو تھا عثمانی حکومت کے کنٹرول میں، تو ایک طرف سے یہ بھی ایک کوشش، ایک تحریک ان کی شروع ہو گئی، اور انہوں نے زائنزم کی بنیاد پڑی۔ بہت رئیس لوگ تھے، بینکرز تھے بڑے بڑے، اور سیاستدان ان کے قبضے میں تھے۔ انہوں نے بھی ایک کوشش کی کہ سلطنت عثمانی کو کسی طریقے سے گرایا جائے۔ تھیوڈر ہیرزل جو اس کا فاؤنڈر تھا زائنسٹ تحریک کا، تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے سلطان عبدالحامد سے کہا کہ میں آپ کے تمام قرضے ہم آپ کے پے کر دیں گے اگر آپ ہمیں جیروسلم میں ہمارے لیے ایک ہوم لینڈ بنانے کی اجازت دیں۔ مگر سلطان عبدالحمید ایک بڑے غیور مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ تم قرضوں کی کیا بات کرتے ہو، اگر تم تمام دنیا کی دولت بھی لا کر دے دو تو 1 انچ کا بھی حصہ میں تم کو دینے والا نہیں، 1 انچ زمین بھی تمہارے قبضے میں نہیں آئے گی۔ اور جب تک وہ باقی تھے ایسا ہی ہوا، 1909 تک کہ جو ہے انہوں نے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ آخر میں انہوں نے سوچا کہ جو ایکسٹرنل فورسز تھے، جو باہر سے طاقتیں تھیں، جب ان کو نقصان نہیں پہنچا رہی تو انہوں نے انٹرنل ریوولٹ کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آٹومن امپائر میں الگ الگ اقوام کے لوگ تھے، اس میں بلگیرینز بھی تھے، اس میں ارمینینز بھی تھے، اس میں گریک بھی تھے۔ انہوں نے ان سب کو بھڑکانا شروع کیا حکومت کے خلاف، تو انہوں نے بہت سی مہم چلائی۔ خود استنبول میں جو ہے بہت سارے فسادات ہوئے، سلطان عبدالحمید پہ کئی بار حملے ہوئے ان کی جان لینے کے لیے۔ اور پھر خود مسلمانوں میں ایک ایسی تحریک آئی، ترک مسلمانوں میں، جسے ینگ ٹرک موومنٹ کہا جاتا ہے۔ ینگ ٹرک یعنی جوان ترک، وہاں کے انہوں نے ایک تحریک شروع کی، اور اصل اس تحریک کے جو پیش روا تھے، جو شروع کرنے والے تھے، وہ اسٹوڈنٹس تھے جو ملٹری اسکول سے پڑھے تھے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا پہ ویسٹرن انفلوئنس آ چکا تھا، یعنی پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ برٹش اتنا بڑا امپائر بن گیا ہے، اتنی اس نے ترقی کر لی ہے، اس کی وجہ جو ہے ان کی جو سسٹمز ہیں وہی ہیں۔ تو لوگوں کو لگا کہ بھئی ہمیں بھی چاہیے کہ ترکی بھی اسی نقش قدم پر چلے، ترکی میں بھی ڈیموکریسی آئے، ترکی میں بھی اسی طرح ویسٹرنائز کیا جائے کلچر کو، اور جو ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جو اسلامی قوانین کی بات کرتے ہیں، ان کو ایک سیکولر نظام سے تبدیل کیا جائے، یعنی شریعت کو ہٹا کر ایک سیکولر سسٹم لایا جائے جس میں سبھی ایکول ہوں۔ اور ایک ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ڈیموکریسی قائم ہوئے، پارلیمنٹ بنے، کیونکہ جب یہ حکومت تھی تو اٹ واز این ایبسلیوٹ مونارکی، یعنی پوری کلی طور پر بادشاہت تھی۔ اسی کے پیش نظر سلطان عبدالحمید نے اصل میں پارلیمنٹ کھولا تھا 1876 میں، جب وہ تخت پر بیٹھے، تخت نشین ہوئے، انہوں نے ترکش پارلیمنٹ کو اسٹیبلش کیا۔ مگر 2 سال میں ایسے ہوا کہ جب پارلیمنٹ بنتا ہے تو اس میں ہر قوم کا ریپرزنٹیٹیو آتا ہے، اور ہر قوم کے جب لوگ ہوں گے تو ہر کسی کا انٹرسٹ الگ الگ تھا۔ جیسے یہاں پر ہنگیرین بھی تھے، ارمینینز بھی تھے، جو چاہتے تھے کہ ان کا اپنا ایک کنٹری بنے، وہ اس سلطنت عثمانی سے الگ ہو کر اپنا ایک گریٹر ہنگری بنے، گریٹر ارمینیا بنے۔ تو انہوں نے جو ریفارمس تھے اس کو روکا، اور 1877 میں انہیں روسو ترکش وار ہوا، اس میں بہت بڑی شکست ہوئی، تو سلطان نے اس کو برخاست کر دیا تھا۔ مگر پھر سے جو ینگ ٹرک موومنٹ آئی، اس نے اس کی ایک مانگ یہ رکھی کہ جو ہے ایک پھر سے عثمانی پارلیمنٹ کو قائم کیا جائے آٹومن امپائر میں، اور ایک سیکولر نظام لایا جائے جو موجودہ شریعت
کا جو نظام ہے اس کو چینج کرے، اس کو تبدیل کر دے۔ تو اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ 1908 میں عبدالحمید پر اتنا پریشر ہوا کہ انہیں اس کو قائم کرنا پڑا، اور پھر اسی سسٹم نے 1909 میں ان کو معزول کر دیا، یعنی سلطنت سے ان کو ہٹا کر ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا محمد پنجم بھی انہیں کہا جاتا ہے، ان کو خلیفہ بنایا، خلیفہ اور سلطان، اور ان کو ڈیپوز کر دیا، انہوں نکال کر سالانک جو ایک سٹی ہے گریس میں آتی ہے وہاں پر ان کو بھیج دیا۔ اب جیسے ہی یہ جب سلطان عبدالحمید کو تخت سے ہٹایا گیا تو ویسٹرن ورلڈ کی جو سب سے بڑا کانٹا تھا، سب سے بڑی اڑچن تھی یہ آٹومن امپائر کو توڑنے کی، وہ ہٹ گئی، اور 1911 1912 میں انہوں نے بہت بڑا حصہ ویسٹرن پاورز کو کھو دیا، یہاں تک کہ 1914 جب ورلڈ وار 1 شروع ہوا تب تک سلطنت عثمانیہ میں سوائے مسلم کنٹریز کے کوئی اور یورپین کنٹریز باقی نہیں تھے، سارا یورپ ان کے قبضے سے جا چکا تھا، مسلم کنٹریز میں بھی حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ 1914 میں ورلڈ وار جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا، 1914 سے لے کر 1918 تک۔ یہ جنگ تو تھی آسٹرو ہنگیرین امپائر جو تھا اس وقت، اس کے اور سربیا کے بیچ میں تھی جنگ، مگر پھر اس میں جرمنی نے حصہ لیا آسٹرو ہنگیرین امپائر کی طرف سے، اور پھر سربیا کی طرف سے UK، پھر فرانس، اٹلی، یہ سارے کنٹریز نے، اور پھر رشیا نے بھی حصہ لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ایک اتنا بڑا امپائر ہے وہ ان تمام ایونٹ سے آئسولیٹ ہو کر تو نہیں رہ سکتا، ان سے الگ تھلگ تو نہیں رہ سکتا، تو آٹومن امپائر نے بھی جرمنی کا ساتھ دیا، اور پھر اس جنگ عظیم میں ان کی بہت بڑی ہار ہوئی، اور اس ہار کے بعد تقریباً تمام ممالک جو سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھے یہ سب ان سے چھین لیے گئے۔ اصل میں یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک بہت بڑا پلان تھا۔ اگر آپ فرسٹ ورلڈ وار کا جائزہ لیں تو کسی قوم کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ سلطنت عثمانیہ کا ہوا، کسی مذہب کے لوگوں کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ مسلمانوں کا ہوا۔ کوئی قوم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں، مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا، ہندوستانی مسلمان کس کی طرف سے لڑ رہے تھے؟ ہندوستانی مسلمان برٹن کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور جب انہوں نے آٹومن قوم فوج سے ان کا مقابلہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے دونوں طرف مسلمان تھے، جو بھی نقصان ہوا مسلمانوں کا ہی ہوا، تو اس سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اور یہ ویسٹرن پاورز کا ایک سوچی سمجھی چال تھی جس کے ذریعے انہوں نے یہ کھیل کھیلا، کیونکہ یہ سمجھ چکے تھے کہ جب تک مسلمان ایک قوم کی طرح ہیں، ایک جگہ یہ لوگ جمع ہیں، تب تک ان کے جو پلانز تھے، ان کے جو اسٹریٹجیز تھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ گلوبلائزیشن، آج شاید ہی کوئی دنیا ہوگی، شاید ہی کوئی کنٹری ہوگی اس دنیا میں جو گلوبلائزیشن کے جال سے بچی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کو جرمن کار بھی بکتی ہے، امریکن کار بھی بکتی ہے، چائنیز کار بھی بکتی ہے، انڈین کار بھی بکتے ہیں، کورین کار بھی بکتے ہیں، اسی طرح ہر کنٹری میں سیم حال ہے۔ مگر آپ دیکھیں انڈیا پھر بھی ایک جو ہے تھوڑی بہت ڈیولپ کنٹری ہے، یہاں ٹیکنالوجی ہے، یہ اپنی کار بنا سکتی ہے، مگر اگر آپ کوئی چھوٹی کنٹری کا جائزہ لیں تو کیا اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی یہ ساری چیزیں بنانے کی؟ کیا اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی، اتنا سرمایہ ہوگا، اتنے انجینئرس ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہوں گے۔ تو اب جب آپ ہر چیز باہر سے خریدنے لگیں گے تو آپ کی جو انکم ہے آپ کہاں خرچ ہو رہی ہو؟ اٹ از ناٹ بینگ اسپینڈ انٹرنلی، یہ تو آپ دوسرے جو پاورفل ممالک ہیں ان کو دے رہے ہیں، تو جو پاورفل ہے وہ اور پاورفل ہو رہا ہے، اور جو کمزور ہے وہ اور کمزور ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سسٹم بنایا گیا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو طاقتور تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اور طاقتور بنیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے جو کمزور کنٹریز ہیں وہ ہیں تو چل تو رہی ہیں، مگر ان کا جو ڈیٹ ہے، جو مقروض ہیں، وہ اگر ان کا جائزہ لیا ہے تو بہت پریشان حال ہے۔ عوام محنت کر رہی ہے، ٹیکس بھر رہی ہے، مگر حکومتیں جا کر خود ہمارے اسٹیٹ کا جائزہ لیں، ہماری کنٹری کا جائزہ لیں، لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے ہندوستان پر۔ اور کیوں ہے قرض؟ کیونکہ ہمارا جو امپورٹ ہے باہر کا وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے، ہم اتنا ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جب تک عثمانی خلافت ہوتی
تو جتنے بھی کنٹریز تھے عثمانی خلافت کے کنٹرول میں، وہاں ایک گلوبلائزیشن چلنے والی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جرمن بزنس مین نے کارڈ لا کر استنبول میں سلطان کو دکھایا کہ میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک وہاں پر کار کا رواج نہیں تھا، ٹرینس تو آتی تھی مگر ان کے پاس جو بلک کارٹس ہوتی ہیں، جو بیل منڈی ہوتی ہے، بیل گاڑی ہوتی ہے، اسی کے ذریعے ان کا سفر ہوتا تھا سٹی کے اندر۔ مگر سلطان نے اس کو اجازت نہیں دی وہاں پر ڈیولپ کرنے کی یا بیچنے کی، کیونکہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس کو بنا سکیں۔ دوسری بات، ان کے پاس تیل نہیں تھا کہ وہ جو ہے اس تیل کے پیٹرول نہیں تھا جس میں جو لا کے اس کو چلائے۔ تو اگر آپ کار خریدیں گے تو آپ کو باہر سے پھر پیٹرول بھی خریدنا پڑے گا، ڈیزل بھی خریدنا پڑے گا، اور آپ کا جو قرض ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس کے اندر ایک دور اندیشی تھی، وہ دانشوری تھی، جس وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کا بزنس اتنا گرو نہیں ہو رہا ہے۔ تو تمام ویسٹرن فورس ایک جٹ ہو گئے اور انہوں نے اس کو گرانے کی پوری کوشش کی۔ تو ورلڈ وار ون ہوا۔ ابھی ورلڈ وار ون چل ہی رہا تھا کہ 1916 میں ایک سیکریٹ اگریمنٹ ہوا برٹن اور فرانس کے درمیان، جس کا نام ہے سائکس پیکو اگریمنٹ۔ جب ہم نے فلسطین پر بات کی تھی اس وقت میں نے اس کی طرف اس اشارتاً بات بھی کی تھی اس اگریمنٹ کے اوپر۔ تو اگریمنٹ یہ ہوا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ورلڈ وار ختم ہوگا کبھی نہ کبھی۔ ابھی 1916 چل رہا ہے، 2 سال ہوئے ہیں اور 2 سال باقی ہیں، مگر جب یہ ورلڈ وار ختم ہو جائے گا تو ہم یہ آٹومن کے جو لینڈس ہیں، جن کنٹریز ہیں، ان کو کیسے آپس میں بانٹیں گے۔ تو ابھی ورلڈ وار چل رہا ہے مگر یہ لوگ اپنے اپنے حصے داری کے بارے میں بات شروع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ جو ہے فرانس قبضہ کرے گا سیریا اور لبنان پر، سیریا اور لبنان فرانس کو جائیں گے۔ اسی طرح ایجپٹ کا جو ایریا ہے، ایجپٹ کا آلریڈی جو ہے برٹن کے پاس تھا، تو جو فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ بھی برٹن کے پاس چلا جائے گا۔ عراق جو ہے وہ رشیا کے پاس چلا جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے تمام عثمانی جو قبضے تھے، جو ٹیریٹریز تھی عثمانی، ان پر ان کا حصہ بکھرا کرنا شروع کر دیا۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے آلریڈی پلاننگ دس، مگر پھر 1917 میں بالفور ڈکلیریشن ہوا۔ بالفور جو ایک برٹن کے بہت بڑے پولیٹیشین تھے، آفیسر تھے، انہوں نے ایک ڈکلیریشن میں روتھسچائلڈ کو لکھا کہ ہم جو ہے وی آر کمیٹیڈ ٹو بلڈنگ اے نیشن، اے کنٹری فار دا جیوش پیپل ان دا لینڈ آف پیلسٹائن، یعنی ہم فلسطین کی سرزمین پر ہم کمیٹیڈ ہیں کہ ہم ایک جیوز کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک کنٹری بنائیں گے۔ اور اسی طرح ان کی جو سازشیں تھیں وہ دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ بہرحال 1918 میں ورلڈ وار ون ختم ہوا۔ عثمانی حکومت اب بہت تمام اپنے ایریاز ہار چکی تھی، یہاں تک کہ ترکی پر بھی برٹش فورسز کا قبضہ ہو چکا تھا۔ کچھ حصے پر برٹش فورسز کا ہوا تھا، کچھ حصے پر رشین فورسز کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ان کے بیچ میں کچھ اگریمنٹس ہوئے۔ سیورس نامی ایک اگریمنٹ تھا، وہ اگریمنٹ ہوا۔ اس کے بعد ٹریٹی آف لوسین ہوئی 1923 میں، جس میں یہ طے پایا کہ آٹومن ایمپائر کو پہلے ختم کیا جائے گا، اور 1922 میں اس کو ایکچولی ختم کر ہی یہ لوگ کر چکے تھے، مگر آٹومن ایمپائر یہ جو حکومت ہے ترکی کی، جو ٹیریٹریز انہوں نے ہاری ہیں اس پر پھر اپنا کبھی کلیم نہیں کرے گی۔ جیسے انہوں نے عراق ہار دیا، عراق ان کے قبضے سے چلے گیا، مگر آپ فیوچر میں بھی کلیم کر سکتے ہیں اس کو جیتنے کے لیے۔ تو انہوں نے ان سب سے سبکدوشی اختیار کر لی۔ 1922 میں بہرحال سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ میں نے کہا کہ محمد رشاد، جو محمد پنجم کے نام سے جانے جاتے تھے، یہ 1909 سے 1918 تک یہ خلیفہ بھی رہے اور حکمران بھی رہے۔ 1918 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ایک اور بھائی تھے، ان کا بھی نام محمد تھا، محمد ششم جسے کہہ سکتے ہیں، محمد سکس، وہ سلطان بنے، اور وہ آخری سلطان تھے۔ 1922 میں سلطنت ختم ہوئی اور انہیں تختے سے ہٹایا گیا، اور 1922 میں ان کی جگہ ان کے ایک کزن تھے، چچیرے بھائی تھے، عبد المجید دوم، انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ میں نے ابھی کہا کہ 1922 میں سلطنت کا خاتمہ ہوا، خلافت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ خلافت ابھی اور 2 سال باقی تھی، تو یعنی سلطان عبد المجید جو تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ تو ڈکلیئر ہوئے، یعنی وہ خلیفہ رہیں گے، بٹ ہی از ناٹ اے ایمپرر، وہ کوئی سلطان نہیں ہے۔ حکومت ساری جو وہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم میں قائم ہوا تھا، ان کا جو پارلیمنٹ بنا تھا،
اور جو مصطفیٰ کمال تھے جنہیں عطا ترک بھی کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کمال وہاں کے پریسیڈنٹ بن چکے تھے ترکی کے، ریپبلک آف ترکی قائم ہو چکا تھا، سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، مگر کیونکہ پوری دنیا میں خلافت کے لیے مسلمانوں میں ایک بے چینی تھی، خود ہمارے ہندوستان میں 1919 سے لے کر 1924 تک خلافت تحریک چلی، جس پہ شوکت علی، محمد علی جوہر، مولانا آزاد، ان سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ انہوں نے نان کوآپریٹو موومنٹ اسٹارٹ کی برٹن کے خلاف کہ بھئی ہم آپ کے کوئی چیز خریدیں گے نہیں، آپ کا کام نہیں کریں گے، اس کو گاندھی جی نے بھی سپورٹ کیا۔ تو اس وجہ سے برٹن نے پہلے ایک ساتھ ساری چیزیں کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، انہوں نے خلافت کو اور 2 سال کے لیے قائم رکھا۔ 1922 سے 1924 تک عبد المجید دوم خلیفہ رہے، اور پھر 1924 میں وہی کی حکومت نے، ترکی کی ہی حکومت نے ان کو ڈیپوز کر دیا، یعنی خلافت کے سسٹم کو ختم کر دیا، ختم کر کے ان کو ترکی سے نکال کر فرانس بھیج دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، تھوڑا سا عبد المجید کا جو کنیکشن ہمارے شہر حیدرآباد سے ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلوں۔ اصل میں اس وقت حیدرآباد میں دکن کی جو ریاست تھی اس کے نظام عثمان علی پاشا تھے۔ ہی واز دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ، دنیا کے سب سے امیر ترین انسان تھے، اور یہاں سے آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ شریف، مدینہ منورہ، یہاں پر امداد جاتی تھی ہر مہینہ، کیونکہ وہاں پر اتنی آمدنی نہیں تھی۔ تو اس وقت جب عبد المجید کو بھی ڈیپوز کر دیا گیا، جو آخری خلیفہ تھے، تو بس نام کے خلیفہ تھے، ان کے پاس کوئی ریئل پاور تو تھا نہیں، بس نام کے لیے انہوں نے رکھا تھا کہ مسلمانوں کی دلجوئی ہو جائے، تھوڑے دن کے لیے ان کو ٹھنڈا کیا جائے۔ تو جب ان کو ترکی سے بھی نکال کر بھیج دیا گیا تو ان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں تھا۔ تو محمد علی جوہر جو تھے، انہوں نے نظام سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، آپ ان کی کچھ امداد کریں۔ تو اس زمانے میں ایوری منتھ 300 پاؤنڈز نظام دکن کے خزانے سے سلطان تو نہیں، جو عبد المجید تھے خلیفہ تھے، ان کے لیے جاتے تھے کہ ان کا نان و نفقہ جو ہے، ان کا رہنا کھانا پینا سب آسانی سے ہو سکے۔ اور نظام کا صرف اتنا ہی تعلق نہیں تھا، کچھ وقت بعد عبد المجید کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا درالشہوار۔ درالشہوار یہ جو آخری سلطان تھی، عبد الحمید سے ان کا سب لوگ ریلیشن بتاتے ہیں، اصل میں عبد المجید کی بیٹی تھی۔ تو درالشہوار سے ان کا نکاح، ان کے بیٹے اعظم جاہ جو تھے، جو بڑے بیٹے سلطان عثمان علی خان نظام کے، ان کی شادی کی بات ہوئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سلطان نے 50,000 پاؤنڈ مہر میں مانگے، 50,000 پاؤنڈ، جو کہ بہت بڑی رقم تھی اس دور کے حساب سے، مگر بہت ساری آتا ہے کہ بہت نیگوشیشنس ہوئی ان کے بیچ میں کہ بھئی نہیں 50,000 نہیں 25,000 کرو، فلانا کرو۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ سلطان کے اعظم جاہ، نظام کے جو بڑے بیٹے تھے، اعظم جاہ کی شادی درالشہوار سے ہوگی، اسی طرح ان کے بعد جو بیٹے تھے معظم جاہ، جن کے نام سے معظم جاہ مارکیٹ ہے، جو دوسرے بیٹے تھے نظام کے، ان کی شادی ان کی دوسری بیٹی سے ہوگی، اور 50,000 پاؤنڈ نظام ان کو دیں گے، اور اس پر ان کا جو ہے مہر کا اگریمنٹ ہوا، اور یہاں سے یہ دونوں شہزادے گئے لنڈن لنڈن میں ان کی شادی ہوئی۔ لنڈن میں شادی درالشہوار سے تو ہوئی، مگر جو دوسری بیٹی تھی عبد المجید کی، ان کے سے نکاح کے بجائے معظم جاہ کو نیلوفر پسند آئی۔ نیلوفر ان کی کزن تھی، شی واز ناٹ دا ریئل سسٹر، وہ ریئل سسٹر نہیں تھی، تو انہوں نیلوفر بہت پسند آئی، تو معظم جاہ نے نیلوفر سے شادی کی، اعظم جاہ نے درالشہوار سے شادی کی، اور یہ دونوں شہزادے شہزادیوں کو لے کر حیدرآباد آئے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں کہ جو درالشہوار ہاسپٹل ہے وہ پرنسس درالشہوار نے قائم کیا، نیلوفر ہاسپٹل ہے پرنسس نیلوفر نے قائم کیا، اور اس طرح حیدرآباد کے بھی ایک کلچر میں جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے یہ دونوں خواتین بہت ذمہ دار رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے، اور جس طرح کی ان کی خود کی لائف سٹائل تھی، عام طور پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ خلیفہ تھے عبد المجید بہت دیندار ہوں گے، ماحول بہت اسٹرکٹ ہوگا، مگر اتنا زیادہ تھوڑا سا ویسٹرن انفلوئنس ان کی فیملی پر بھی تھا، ایسا کوئی جیسے اسکرٹس پہننا اٹ واز کامن ان ترکی اس زمانے میں، تو اس کا بھی انفلوئنس حیدرآباد کے کلچر پر رہا۔ تو یہ کچھ ان کا انفلوئنس بھی تھا،
بہرحال سلطان عبد المجید کی جو بیٹی تھی اور ان کی پھر جو بھتیجی تھی وہ دونوں یہاں پر شہزادیاں بن کر آئیں، اور نظام دکن کا ایک بہت بڑا رول رہا کہ ان کو جب ڈیپوز کرنے کے بعد ان کی جو امداد کی اور ان کی جو ہے ہیلپ آپ نے کی، اس سے ان کا بہت فائدہ ہوا۔ حضرات، میں نے کہا تھا کہ آج کا عنوان 100 سال کی تاریخ ہے، تو ظاہر سی بات ہے 100 سال کی تاریخ کو ایک نشست میں مکمل تو نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ساری باتیں ہیں، چاہے وہ ورلڈ وار 1 ہے، پھر ورلڈ وار 2 ہے، اور اس کے بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں، اس کے بعد کے بہت سارے واقعات ہیں۔ میری یہ کوشش ہے، میرا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اسے ایک تسلسل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ اگلی نشست کبھی بھی ہو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ورلڈ وار 1 کے اوپر اور تھوڑی دیر بات کروں، اس پہ اور تفصیل میں جائیں، اس کے بعد اور آگے بڑھیں، اس کے بعد دنیا کا کیا ہوا، کیسے الگ الگ کنٹریز بنی، سیریا کیسے بنا، عراق میں کیا ہوا، پھر جو بغاوتیں عربوں نے آٹومنز کے خلاف کی تھی، عثمانیوں کے خلاف عربوں نے جو بغاوتیں کی تھی وہ کیسے ہوا، سعودی عرب کیسے بنا، قطر کیسے بنا، اور جو تمام ممالک ہیں ان پر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اسے قبول کرے، اور میں اسی کے ساتھ اپنی باتیں اختتام کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔